بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 101 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک لبنان پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک کویت کے وسائل پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اس کے تیل اور گیس کے ذخائر پر بات کی۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا اس ملک کا اسٹریٹجک محل وقوع تھا، اور تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے انسانی وسائل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سب سے پہلے اس ملک کے محل وقوع کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافیائی خود و خال ہوگا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے رقبے سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور زبانیں ہوگا۔ پانچویں پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے وسائل کے بارے میں پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا چھٹا اور آخری پوائنٹ اس ملک کا طرز حکومت اور اس کی مختصر تاریخ ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک لبنان کے محل وقوع کی جانب۔ ملک لبنان جنوب مغربی ایشیا میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس ملک کے پڑوسی ممالک کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کے شمال اور مشرق کے اندر شام واقع ہے، جبکہ جنوب کے اندر ملک لبنان کا پڑوسی اسرائیل ہے۔ ملک لبنان کے مغرب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ اس ملک کی شمالاً جنوباً لمبائی 135 میل اور شرقاً غرباً چوڑائی 55 میل ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے جغرافیائی خود و خال پر بات کریں گے۔ جغرافیائی خود و خال کے اعتبار سے لبنان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ، نمبر 2 لبنانی پہاڑی سلسلہ، نمبر 3 بقاع کی وادی، اور نمبر 4 مشرقی پہاڑی سلسلہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بحیرہ روم کے ساحلی علاقے پر، جو ملک کے مغربی حصے میں شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ زرخیز میدان اناج، پھلوں کی کاشت، بادام، اخروٹ، خوبانی اور کشمش کے لیے مشہور ہے۔ دوسرا سلسلہ جو لبنانی پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے، یہ ساحلی میدان کے مشرق میں شمال سے جنوب تک ایک کوہستانی سلسلہ ہے، جس کی سب سے اونچی چوٹی سطح سمندر سے 3083 میٹر اونچی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ شمال میں کوہ انصاریہ اور جنوب میں گیلیو اور جودا کی پہاڑیوں سے ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر باری آتی ہے بقاع کی وادی کی۔ ملک کے شمال مشرق میں بقاع کی نہایت زرخیز وادی ہے۔ یہ وادی دریائے لطانی کے رسوبات تہ نشین ہونے سے وجود میں آئی ہے۔ بقاع کی وادی میں گندم، جو، مٹر، مکئی، جوار، پھلوں اور سبزیوں کی اچھی کاشت ہوتی ہے۔ آبادی کے اعتبار سے یہ گنجان آبادی والا علاقہ ہے۔ پہاڑی سلسلہ جو جغرافیائی اعتبار سے لبنان کا چوتھا سلسلہ ہے۔ لبنان کے مشرقی حصے میں سیریا سے متصل چھوٹی پہاڑیوں کا یہ سلسلہ واقع ہے۔ ان پہاڑیوں سے جنگل صاف ہو جانے کی وجہ سے ڈھلان اوریا ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں آبادی کی کثافت نسبتاً کم ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافیائی خود و خال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ لبنان کا رقبہ 10,400 مربع کلومیٹر یعنی 4,015 مربع میل ہے۔ ایک مربع میل میں 842 افراد رہتے ہیں۔ کل رقبے کا تقریباً آدھا حصہ سطح سمندر سے 3000 فٹ بلند ہے۔ بقاع کی وادی نہایت زرخیز ہے۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر ایک قدرتی بندرگاہ ہے۔ بیروت لبنانی تہذیب و ثقافت کا قدیم مرکز ہے۔ پختہ سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے اسے ملک کے دوسرے شہروں سے ملا دیا گیا ہے۔ بیروت کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ خالدی شب و روز مصروف رہتا ہے۔ اس ملک کا دوسرا بڑا شہر تریپولی ہے، جو طرابلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم سے تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ طرابلس کی آبادی بڑھ کر مینارہ بندرگاہ تک پھیل گئی ہے، اور اب یہ دونوں شہر آپس میں مل گئے ہیں۔ تیسرا بڑا شہر سیدون ہے، جس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ پر مشتمل ہے۔ ملک لبنان کے دیگر قابل ذکر شہروں میں طائر، جبیل، نقورہ، زہرانی، لشاری، نیت، التا اور ہرمل وغیرہ شامل ہیں۔ لبنان کی دریا اور ندیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ لبنان میں چھوٹی بڑی بہت سی ندیاں ہیں، جو اپنا پانی بحیرہ روم میں گراتی ہیں۔ سب سے بڑا دریا لبنانی ملک کے وسطی علاقے میں شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا اپنا پانی طائر شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر شمال میں بحیرہ روم میں گراتا ہے۔ یہ ایک دائمی دریا ہے، جس میں پانی سال بھر رہتا ہے۔ اس سے نہریں نکال کر فصلوں کی آبپاشی کی جاتی ہے۔ دریائے ابراہیم،
درائے موسیٰ اور درائے اولین دوسرے ناقابل ذکر دریا ہیں۔ لبنان کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ لبنان میں 3 ریلوے لائنیں ہیں جو شام اور ترکی سے بھی مربوط ہیں۔ 6000 میل لمبی سڑکیں ہیں، ان پر لاکھوں گاڑیاں روزانہ رواں دوا رہتی ہیں۔ ایئر لائن اور ٹرانس میٹروپولیٹن ایئر ویز قومی ایئر لائن ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی اور ملک لبنان کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر گفتگو کریں گے۔ ملک لبنان کی آبادی تقریباً 35 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ 95% باشندے عرب ہیں جبکہ 4% آرمینیائی ہیں۔ لبنان کی سرکاری زبان عربی زبان ہے، تاہم یہاں فرانسیسی، جرمن، اطالوی، یونانی، آرمینی اور انگریزی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ لبنان میں معیار تعلیم سارے عرب ممالک سے بلند ہے۔ یہاں نجی تعلیم کی روایت بہت پرانی ہے، چنانچہ عرب ملکوں کے علاوہ دوسرے ملکوں کے ہزاروں طلبہ لبنان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 5 سال کے بچوں کے لیے اسکول میں داخل کرانا لازمی ہے۔ نوجوان طلبہ اور طالبات میں 95% تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں۔ یہاں خواندگی کا تناسب 80% ہے۔ جہاں تک صحتی امور کا تعلق ہے تو اس جانب بھی حکومت بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ مردوں کی اوسط عمر 66 برس اور عورتوں کی 71 برس ہے۔ آبادی میں سالانہ اضافے کی شرح 4% ہے۔ 263 افراد کے حصے میں ہسپتال کا 1 بستر اور 771 افراد کے حصے میں 1 ڈاکٹر آتا ہے۔ نابالغوں میں اموات کی شرح 50 فی 1000 ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے وسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ لبنان کے وسائل میں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ملک کی معدنیات پر۔ اب تک کی دریافت شدہ دھاتوں میں خام لوہا، تانبا، چینی مٹی، فاسفیٹ اور اسفالٹ شامل ہیں۔ یہ اہم معدنیات ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ملک لبنان کی زراعت کی۔ بنیادی طور پر لبنان کی معیشت زرعی ہے اور اس کا تقریباً 35% رقبہ زیر کاشت ہے اور ملک کی 11% آبادی کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک ہے۔ اسرائیل کے ساتھ گاہے بگاہے جنگ کی وجہ سے اس کی زراعت بہت حد تک متاثر ہوئی ہے۔ ملک کے اندر پھل اور سبزیاں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ پھلوں کے اندر سیب، انگور، کیلا اور انجیر شامل ہیں، جبکہ سبزیوں کے اندر آلو، چقندر کثیر تعداد میں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اجناس میں تمباکو اور گندم بھی اہم پیداوار ہیں۔ جہاں تک جنگلات کی بات کی جائے تو ملک لبنان وافر جنگلات کا مالک ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت اور تاریخ پر بات کریں گے۔ ملک لبنان کے اندر جمہوری نظام رائج ہے۔ صدر ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ ایک ایوانی مقننہ کا انتخاب 4 سال کے لیے متناسب نمائندگی کی بنیاد پر عمل میں لایا جاتا ہے۔ ملک لبنان کا صدر عیسائی ہوتا ہے جو 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ وزیر اعظم مسلمان ہوتا ہے۔ لبنان اقوام متحدہ اسلامی ممالک کی تنظیم عرب لیگ کا رکن ہے۔ عیسوی میں لبنان کو عربوں نے فتح کیا، اس کے بعد یہاں عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ لبنان شروع سے ہی شام کا اٹوٹ انگ رہا ہے۔ شام کا حصہ ہوتے فلسطین اور مصر کی طرح بازنطینی حکمرانوں ہی کے زیر تسلط تھا۔ یہ علاقہ ایک عرصے تک تاریخ کے نشیب و فراز دیکھتا ہوا بالآخر سلطان سلیم اول کے دور خلافت میں خلافت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ 1943 میں لبنان کسی مستقل ملک کا نام نہ تھا۔ فرانس نے اپنی نو آبادیاتی مصلحتوں کے تحت شام کے 5 اضلاع کو ملا کر لبنان کے نام سے ایک نئی ریاست قائم کی۔ 1958 میں صدر شمعون کی مغرب نواز پالیسی کی مخالفت نے اچانک بغاوت کا رخ اختیار کر لیا۔ بغاوت اتنی شدید تھی کہ صدر شمعون نے امریکہ سے فوجی امداد کی درخواست کی۔ صدر آئزن باور نے مطلوبہ افواج لبنان روانہ کر دی۔ یہ فوجیں نئی حکومت بننے تک لبنان میں رہی۔ 1958 میں جنرل شہاب جو عیسائی تھے صدر بنے تو امریکن فوجیں واپس چلی گئی۔ 1975 میں دائیں بازو کے عیسائیوں اور بائیں بازو کے مسلمانوں اور فلسطینی گروہوں کے مابین جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 1976 میں امریکہ اور اسرائیل کے اتفاق رائے سے 3000 شامی دستوں نے دائیں بازو کی حمایت میں مداخلت کی۔ 15 نومبر 1976 کو شامی دستوں نے بیروت کا نظم و نسق سنبھال لیا اور اس طرح اس بڑی خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہوا
जिसमें कम और पेश 6000 अफराद हलाक हुए। 19 अप्रैल 1979 को ईसाई मलेशिया के सरबराह मेजर साद हद्दाद ने जनूबी लबनान की आज़ादी का ऐलान किया और इसका नाम आज़ाद लबनान रखा। लबनानी हुकूमत ने मेजर साद हद्दाद पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। 1 अप्रैल 1981 को इसराइल और फलस्तीनी गोरिलों के माबेन जंगबंदी का मुआहिदा हुआ, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई जारी रही। 10 जून 1982 को इसराइली फौजें बेरूत के नवा में पहुंच गईं। अगस्त 1982 तक हजारों की तादाद में फलस्तीनी बच्चे, औरतें और बूढ़े हलाक हो गए। बिलाखिर 30 अगस्त 1982 को फलस्तीनियों को जनूबी लबनान खाली करना पड़ा। 14 सितंबर 1982 को लबनान के सदर बशीर जमाइल को हलाक कर दिया गया। 28 सितंबर 1982 को तमाम इसराइली फौजें लबनान से वापस चली गईं और 1 सितंबर 1982 तक फलस्तीनी फदायीन का आखिरी ग्रुप समंदर के रास्ते शाम रवाना हो गया। इस तरह बेरूत पर फलस्तीन का 12 साला दौर खत्म हो गया। 6 मई 1983 को इसराइल ने लबनान से फौजों के इनखला के समझौते पर मसौदा तैयार किया। मई 1985 में बेरूत में मुसलमानों और ईसाइयों के माबेन शदीद झड़पें हुई। 1986 में PLO के अड्डों पर फिर इसराइली फजाइया ने हमले किए। 1 जून 1987 को वज़ीर आज़म रशीद करामी हेलीकॉप्टर में रखे गए बम के फटने के नतीजे में जाम बहक हो गए। 1988 में सदर अमीन जमाइल ने अपने ओहदे की मुद्दत के खात्मे पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया, जिसके नतीजे में फौज के कमांडर मिकाइल ओन ने इख्तिदार संभाल लिया। वज़ीर आज़म सलीम उल हौस ने मिकाइल ओन की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फरीकैन के माबेन झड़पें हुई, जिनके नतीजे में 23 ता 26 मई 1989 को अरब सरबराहों ने नए और गैर जानिबदाराना सदर के इंतखाब के लिए एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जो मराकेश, सऊदी अरब और अलजायर के रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी। कमेटी की कोशिशों से 5 नवंबर 1989 को लबनानी पार्लियामेंट का इजलास मुनाकिद हुआ और एक ईसाई रहनुमा को मुल्क का सदर और इसके एक हफ्ते बाद सलीम मुलहौज को वजीर आजम नामजद कर दिया गया। इस नवंबर 1989 को बेरूत में कार बम धमाके के हादसे में रेनी मुआवज हलाक हो गए, तो इलियास बरादरी ने 24 नवंबर 1989 को अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। 22 मई 1991 को लबनान और शाम के माबेन एक मुआहिदा तय पाया, जिसकी रूह से शाम ने लबनान को एक आजाद और खुद मुख्तार मुमलिकत की हैसियत से तस्लीम कर लिया। अगस्त 1992 के आम इंतखाबात में लबनान के ईसाइयों ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। इनका मुतालबा था कि जब तक शामी फौजें लबनान से निकल न जाए, वो इंतखाबात में हिस्सा न लेंगे। जनवरी 1993 में मुल्क की सबसे बड़ी ईसाई जमात 2 हिस्सों में बट गई। जून 1999 में इसराइल की फजाइया ने जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी की, ताकि शामी फौज और हिजबुल्लाह के गोरीला ठिकानों को खत्म किया जा सके। नवंबर 2000 में इसराइल ने लबनान की सरहदों पर झड़पें शुरू कर दी और आज तक इसराइल जब भी चाहता है अपने पड़ोसियों पर फिजाई हमले करके बहुत से मर्दों, औरतों और बच्चों को शहीद कर देता है। अजीज तलबा इकराम, इस तरह हमारे सबक का ये आखिरी पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। अजीज तलबा इकराम, आज के सबक के अंदर हमने टोटल 6 पॉइंट्स पर बात की। आज के सबक का हमारा पहला पॉइंट इस मुल्क का महल वक़ू था। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के जोग्राफी खुदखाल पर बात की। इसी तरह आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट इस मुल्क का रकबा था। चौथे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की आबादी और जुबानों के मुतालिक गुफ्तगू की। 5वां पॉइंट हमारा इस मुल्क के वसाइल पर मुश्तमिल था और छठे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के तर्ज हुकूमत और तारीख से मुतालिक पढ़ा। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।